سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آخرت کا فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. بعض لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ ایسی درس والی ویڈیوز اسکپ کر دیتے ہیں. وہ دینی بات ہوگی, وہ قرآن حدیث کی بات ہی ہو رہی ہوگی, چلو آگے چلیں. بس کہتے ہیں دینی باتوں میں بھی بہت سارے دنیاوی فائدے بھی نکل آتے ہیں. ہماری نوجوان نسل بے روزگار ہے, کیا کریں کیسے کریں سمجھ لگتی. لاکھوں لاکھ بے روزگار بیٹھے ہیں, طریقے نہیں آتے. تو ان دینی باتوں میں سے بھی بہت سارے دنیاوی باتیں نکل آتی ہیں. تو ہمیں درس و بیان تو ایسے ہی آخرت کا فائدہ ہے. ہر لمحے نیکی نصیب ہوتی ہے. مسجد میں بیٹھنا ثواب کا کام, علم دین کی بات سننا ثواب کا کام. آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ جو یہ سنیں گے یا دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اور رزق کے حوالے سے, روزی کے حوالے سے جو ہم نے ٹینشن بنائی ہوئی ہے اپنے لیے, انشاءاللہ اس کا بھی کوئی حل نکلے گا. ایک بے یقینی کی کیفیت آج کل پائی جاتی ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, مگر افسوس ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ رزق روزی دینے والا ہے, لیکن دن رات مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. مال کی خاطر نمازوں کی پرواہ نہیں ہے, فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں ہے, عبادات سے دور ہیں, رزق حرام کے پیچھے لگے. کوئی لندن و پیرس کے سپنے دیکھتا ہے, کوئی سود کا سہارا لیتا ہے, اور کچھ ایسے جو مال کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. باہر جانا ہے, فارم کے اندر یہ لکھ لو, مسلمان لکھو گے تو ویزا نہیں لگے گا, فلاں مذہب لکھ لو تو ویزا لگ جائے گا. کہتے ٹھیک ہے ویزا لگنا چاہیے. اپنا ایمان بیچ دیتے. ہم مانتے تو ہیں کہ نماز دنیا بھی سنوارتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, لیکن نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, اس کے باوجود دعا مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں. دعا مانگتے ہی نہیں ہیں, یا تو مانگتے ہیں تو بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ, پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک مرتبہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ کہیں کسی اپنے مشن پر ہی تھا, لوٹنے کے لیے, ڈاکے مارنے کے لیے ایک جگہ رکے. تو وہاں دیکھا کہ 3 درخت ہیں کھجور کے, ان میں سے ایک درخت جو ہے وہ خشک ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک چڑیا سرسبز درخت سے اڑتی ہے, خشک درخت پہ آتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد اڑ کے دوسرے درخت پہ جاتی ہے, پھر ادھر آتی ہے, پھر ادھر جاتی ہے. بڑے حیران, یہ کیا معاملہ ہے, یہ چڑیا ادھر ادھر بار بار کیوں آ جا رہی ہے. ان میں سے ایک ڈاکو جب اوپر چڑھا, اس نے دیکھا کہ جو خشک درخت ہے اس پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. وہ سانپ اندھا ہے, اندھا سانپ اپنا منہ کھولے وہاں بیٹھا ہے, اور چڑیا وہاں سے آتی ہے, وہ خوراک لے کر اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے, پھر دوبارہ اس درخت پہ جاتی ہے جو سرسبز تھا, وہاں سے پھر خوراک لے کے آتی ہے, اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. تو یوں اس نے کئی چکر لگائے. جب میں نے یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے کہا ایک طرف تو یہ سانپ ہے کہ جسے اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے. اللہ پاک نے جب اس سانپ کی آنکھیں لے لی, اس سانپ کے گزارے کے لیے, رزق کے لیے اللہ پاک نے چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی. ایک چڑیا مقرر کر دی سانپ کی خدمت کے لیے. اور ایک طرف میں ہوں, یا اللہ میں تیرا مسلمان بندہ ہو کر میں تیرے بندوں کو ڈرا دھمکا کر ڈاکے ڈالتا ہوں, لوگوں کو لوٹتا ہوں رزق کی خاطر. اسی وقت غیب سے آواز آئی, اے فلاں توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. وہی غیبی آواز پھر آئی کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. میری اس توبہ کا حال سن کر میرے جو باقی ساتھی تھے, ڈاکو تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تو پورا ڈاکوؤں کا گروہ انہوں نے توبہ کی, اور حج کے ارادے سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے, پہلے سفر پیدل ہوا کرتے تھے, راستے میں ایک علاقہ آیا, وہاں کچھ آبادی تھی, وہاں
دیکھا کہ ایک مکان کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، اور اس نے آواز دے کر کہا کہ کیا تمہارے قافلے میں فلاں بندہ ہے؟ نہیں، اس نے میرا نام لیا، ڈاکو کے سردار نے کہا، اس نے میرا نام لے کر کہا کہ کیا فلاں بھی تمہارے قافلے کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ پہلے اندر گئی اور اس نے کچھ کپڑے نکال کر مجھے آ کے دے دیا، کہنے لگی کچھ دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا، میرا بیٹا نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مسلسل 3 راتیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، تمہارا نام لے کر فرمایا کہ وہ شخص آ رہا ہے، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے رب کریم کی نرالی شان دیکھیے، جو مالک کریم ایک اندھے سانپ کی خدمت کے لیے، رزق روزی کے لیے ایک چڑیا کو مقرر فرما سکتا ہے، کیا وہ ہم بندوں کو، غلامان مصطفیٰ کو یوں ہی پیاسرا چھوڑ دے گا؟ نہیں، رزق کا ذمہ اس مالک حقیقی نے اپنے کرم پر لیا ہے، وہ ضرور نوازتا ہے۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ۔ لیکن اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک دیتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ 20 ٹریلین سے زیادہ مخلوقات ہیں، ایک تحقیق کے مطابق 20 ٹریلین سے زیادہ مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کو اللہ وہی دیتا ہے جو اس کو چاہیے، اور اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کو چاہیے۔ ایک وہیل مچھلی سمندر کے اندر روزانہ اس کو ٹنوں میں خوراک چاہیے، تو اللہ پاک ٹنوں کے حساب سے دیتا ہے، اور اس کو چاہیے بھی دال سبزی نہیں، اس کو گوشت چاہیے، اور اس کو گوشت ہی ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو جو چاہیے ویسی خوراک ملے گی، جتنی کوانٹٹی میں چاہیے اسی کوانٹٹی کی خوراک ملے گی، تو وہ دیتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ارشاد رب العباد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ آیت کریمہ میں نے سنی ہے، میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ توکل اپنائیں، رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی فکر میں دن رات مرے پھرنے کی بجائے ہم وہ کام کریں جو ہمیں کرنے، نیک کاموں کی فکر کریں، جو فرائض و واجبات اللہ نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، جو ہمارے ذمہ لگایا، ہم پہلے اس کی فکر کریں، ہم اپنی مغفرت کی فکر کریں، ہم سوچیں ہم قبر میں کیا بنے گا، میں نے حساب کیسے دینا ہے، پل صراط کیسے پار کروں گا، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا کیسے ہے، قبر کا امتحان میں نے پاس کیسے کرنا ہے، جنت تک کیسے پہنچنا ہے، ہم نے فکر کرنی ہے اس چیز کی۔ لیکن ہمیں ساری فکریں آخرت کی چھوڑ کے ایک ہی فکر لگی ہے، صرف دنیا کی، صرف رزق کمانے کی۔ یقیناً رزق حلال کمانا ہماری ذمہ داری ہے، مناسب طور پر ہمیں کام کاج بھی کرنا ہی ہے، مگر دن رات اسی فکر میں ہلکان رہنا اٹس ناٹ گڈ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، یعنی ہم نیک کام کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، دین کی خدمت کریں، اللہ کی راہ میں سفر کریں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، خوب نیکیاں کمائیں، اس کی برکت سے ہماری دنیا سنور جائے گی۔ بس ہمیں یقین پکا رکھنا چاہیے، اللہ پاک رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے وعدے پر پکا یقین رکھنا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، جیسا کہ آج کل ہم نے کیا ہوا ہے۔ یعنی کوئی یہ نیت کر لے کہ روزی تو اللہ نے دینی، اللہ نے فرما دی ہے رزق دینا ہے، کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی، بس صرف پریشان ہے کہ بے روزگاری پڑی ہے۔ جب اللہ نے دینا ہے تو پھر دینا ہی دینا ہے، کیوں میں کچھ کام کروں، میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، آمدنی کم ہے، بس اسی پریشانی میں، یا تو بہت سارے تو آمدنی ہے ہی نا، بے روزگار بیٹھے ہیں وہ اس ٹینشن میں، اور جو کما رہے ہیں
اب اس دور میں کہاں 20, 30, 40 ہزار میں گزارا ہوتا ہے؟ موجودہ حالات، مہنگائی، لاکھوں کمانے والے بیچارے پریشان ہیں. تو انکم بڑھا لو. کیسے بڑھائیں؟ بہت سارے طریقے بڑھا لو. تو ہمیں کرنا ہے ضرور کچھ نہ کچھ. رزق اللہ ہی دیتا ہے. کسی کو دکان کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو تجارت کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو مختلف ذرائع اس نے بنا رکھے ہیں. اور آج کل تو ذرائع اور زیادہ ہیں. پہلے دور میں ذرا مشکلات ہوتی ہوں گی، لیکن پھر بھی ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر علاقے، ہر شہر اس علاقے کے مطابق بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے. لیکن اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب تو کسی کو ٹینشن رزق کی ہونی نہیں چاہیے کہ اب یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ سے رزق کما سکتے ہیں، ادھر بیٹھ کے آپ یورپ سے کما سکتے ہیں. جو وہاں جا کے ڈالر کمانے ہیں وہ تو آج یہاں بھی کما سکتے ہیں. جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس انٹرنیٹ کی دنیا نے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی. جو جاب وہاں جا کے کرنی ہے وہی جاب آپ ادھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ویسے بھی وہ گھر سے کام کرنے کا سلسلہ دنیا بھر میں جب سے کرونا آیا ہے تو اس نے واقعی دکھا دیا کہ ہاں اٹس پاسبل. ایسا بھی ممکن ہے کہ ہوم جابس بھی ہو سکتی ہیں، ریموٹ جابس بھی ہو سکتی ہیں. تو واقعی ہو رہا ہے ایسا. دوسرے ملکوں میں اب روڈوں پہ وہ رش نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. کیوں؟ ورک فرام ہوم، ریموٹ جاب ہیں. اور لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کے امریکہ کی جاب کر رہے ہیں. روزانہ آفس کا کام ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کے ٹیچنگ کرتے ہیں. لیکن کرے کون؟ ہم نہ موجودہ جو ذرائع ہیں نہ ان کا استعمال کر رہے ہیں. جو فری والے ہیں ہم ان کا بھی نہیں کر رہے. پوچھے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. بے روزگاری بڑی ہے. کوئی نوکری ڈھونڈ دینا، کوئی جاب ڈھونڈ دینا. کیسے کمائیں؟ آن لائن کوئی سکھا دیں. بھائی تم نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اب بنایا ہوا تو ہے بس سارا دن کیا دیکھتے ہیں؟ بس سارا دن فضولیات میں گناہوں بھری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. بھائی اس پہ کچھ کمائی کے ذریعے کر لو نا. اپنا کوئی پیج بنا لو، اس پہ کوئی پروڈکٹ بیچو، ای کامرس کا کام کرو. گگ اکانومی ہے، ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کماؤ، دنیا بھر میں اپنی سروسز پیش کرو. ٹھیک ہے بزنس نہیں کرنا، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، نئی طریقہ آتا تو ٹھیک ہے، اور ذرائع ہیں. اپنا ہنر پیش کرو اور رزق کماؤ. کچھ کرنا تو پڑے گا، کرنا کچھ نہیں ہے. لیکن بے روزگاری بڑی ہے اور رزق اللہ دینے والا ہے، وہ خود ہی دے دے گا. ادھر دے گا. کوئی ذریعہ ہمیں اپنانا پڑے گا، کوئی انداز اختیار کرنا پڑے گا. اللہ پاک کے روزی دینے کے انداز مختلف ہیں، لہذا یہ انداز ضرور اپنانے پڑیں گے. مشہور صوفی بزرگ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ گھر سے محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور اندھی بھی ہے، لومڑی اپاہج بھی ہے، یعنی نہ دیکھ سکتی ہے نہ لومڑی چل سکتی ہے. بڑی حیرانی ہوئی کہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے؟ اندھی بھی ہے، لولی لنگڑی بھی ہے، روزی کہاں سے ملتی ہے اس کو؟ چنانچہ وہ چھپ کے بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر آیا، ایک شکار لایا، اس لومڑی کو کھلایا اور اس کے بعد پھر چلا. لومڑی نے جتنا کھانا تھا وہ کھا لیا اور باقی جو بچا تھا وہ شیر اٹھا کر لے گیا. اب وہ یہ شخص یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. جب اس نے اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھا، اس نے پکی نیت کر لی کہ جب اللہ پاک اس لومڑی کو دے سکتا ہے تو میں تو پھر اشرف المخلوقات ہوں، مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے. چنانچہ وہ شخص جو روزی کی تلاش میں جا رہا تھا اس نے کہا چھوڑو اس کام کو، جب اللہ نے دینا ہی ہے تو کیا ضرورت ہے روزی کے لیے مارے مارے کرنے کی. وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کرنے لگا کہ اللہ تو دے گا روزی، اس لومڑی کو تو دے رہا ہے نا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے بھی دے گا. ایک دن گزرا، اب وہ کہیں تھا کہاں سے آنا تھا. دوسرا دن گزرا، مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ اللہ کا ذکر کر. تیسرا دن گزرا، کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوا. اب تو بھوک سے برا حال ہو گیا. تو کتنا بندہ برداشت کرے گا بھوک؟ کوئی انتظام نہ ہوا. تیسرے دن اب بے حال ہو گیا، تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی. غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو نے لومڑی کو دیکھا ہے، تو نے شیر کو نہیں دیکھا. لومڑی کو دیکھا ہے کہ اسے مل رہا ہے، شیر کو نہیں دیکھا کہ شیر نے کیسے وہ لایا، رزق کمایا کیسے. کہ کیا یہ اچھا نہیں کہ تو شیر بن، لومڑی نہ بن، لومڑی کی طرح نہ بن، اپنے لیے بھی محنت کر، دوسروں کو بھی کھلا. اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے، بات اس کی سمجھ میں آئی. اب پھر وہ محنت مزدوری کے لیے نکل پڑا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عطا پر، اس کی عنایتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین ضرور رکھنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے محنت چھوڑ دینی ہے، ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. نہیں جی،
میں نے یوٹیوب پہ بھی کچھ چینل نہیں بنانا، میں نے فیس بک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں بنانا، میں نے ٹک ٹاک پہ کچھ نہیں کرنا، میں نے اپنی ویب سائٹ نہیں بنانی. بھائی جب کرنا کچھ نہیں ہے تو پھر آئے گا کہاں سے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو کرنا پڑے گا. پیسوں والے ذرائع نہیں تو فری والے کر لو. نہیں ویب سائٹ نہیں بنانی، پیسوں کی بنتی ہے، ٹھیک ہے پیسوں کی بنتی ہے تو خود سیکھ لو، 2-4 گھنٹے لگتے ہیں، سیکھ لو، بنانی آ جائے گی، فری میں بن جائے گی. ٹھیک ہے نہیں بھی یہ بھی نہیں آتی تو ٹھیک ہے پھر اگر کسی کو پیسے دے کے بنا لو، 10-20 ہزار میں بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں لگانے، اتنے پیسے بھی نہیں انویسٹمنٹ کے تو ٹھیک ہے فری والا کام کر لو. فیس بک پیج کے ذریعے اپنا بزنس سٹارٹ کر دے تو فری ہے نا. ٹک ٹاک پہ بنا لو اپنا، اس کے ذریعے تو فری ہے نا، اپنی پروموشن کر لو. نہیں میں تو سیلیبریٹی نہیں ہوں، میرے تو فالوورز نہیں ہیں، سبسکرائبر نہیں ہیں، میں کیسے، لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، میں کیسے کروں؟ نہیں آپ سیلیبریٹی مشہور شخصیت نہیں ہو، آپ کے لاکھوں ملینز آپ سبسکرائبر نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر پیسہ لگا کے ایڈز لگا کے پھر یوں کما لو. اگر پیسہ نہیں ہے تو یعنی ذرائع بہت ہیں. فری میں کتنی مارکیٹ پلیسز ہیں، OLX پہ چیزیں لگا کے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ایک چیز ادھر سے ہی خریدی ادھر ہی بیچ دی. فیس بک مارکیٹ پلیس سے ہی لوگ وہیں سے کما کے ادھر ہی بیچ رہے ہیں. چاہے گاڑیاں بیچو، چاہے کچھ بھی بیچو، دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں بیچ رہے. کرنا کچھ نہیں ہے، بے روزگاری بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، کم آمدنی سے گزارا نہیں ہو رہا. یہ مسائل بھائی ہر چیز کا حل موجود ہے نا، متبادل حال. آمدنی نہیں ہے تو شروع کر دو، ہے گزارا نہیں ہو رہا اس کو بڑھا لو، اس کے طریقے موجود ہیں، ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے. کوئی ایکسکیوز ہے تو ہے ہی نہیں اس دور کے اندر. تو اتنی آسانیاں ہیں لیکن چونکہ کرنا نہیں ہے. اسی کی طرح جس نے لومڑی کو دیکھا تھا اور آ کے بیٹھ گیا تھا، اللہ شروع کر دی، اس نے کہا لومڑی کو جب مل رہا ہے تو مجھے مل جائے گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا تم لومڑی کیوں بنتے ہو، تم شیر بنو، اپنی روزی کا کوئی نہ کوئی سلسلہ کرو. تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے. نہیں پتہ تو کسی سیکھ لیں. اب تو سیکھنا بھی اتنا آسان، یہ بھی مسئلہ نہیں رہا کہ مجھے آتا نہیں ہے میں کیسے کورس کروں، کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے کورس کرانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے پیسوں کے کورس نہ کرو، فری کورسز موجود ہیں. دنیا بھر کے سارے کورسز یوٹیوب پہ، کورسیرا پہ، دیگر بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، فری میں پڑھیں. صرف وہی دیکھ کے سیکھ لو. جو نہیں آتا منہ سے بولو، موبائل ہر چیز سامنے لا کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے بھائی یوں سیکھ لو، یہ کر. لیکن ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں. محنت کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ اللہ پر یقین بھی رکھنا پڑے گا. اگر ہمارا یقین پکا ہو جائے تو ہر میدان میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہو گے. اے محبوب کے غلاموں غالب تم ہی رہو گے، بس شرط ایک ہے، سچے ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہو جاؤ. ایک شرط یہ پوری کر لی جائے، ایمان سچا اور یقین پختہ کر لیا جائے تو پھر مسلمان ہمیشہ غالب رہے گا. اگر ڈر کے بیٹھ جائے کہ نہیں یہ کاروبار کروں گا تو یہ تو پہلے ہی لوگ کر رہے ہیں، یہ کروں گا تو وہ تو یہودی اس کام میں چھائے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں اس کے آل نال مینوفیکچرر اور سب کچھ تو یہودی ہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ کروں گا تو یہ مسئلہ ہوگا، وہ تو پہلے ہی مارکیٹ میں اس میں بڑا کمپٹیشن ہے، یوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. تو کچھ کریں تو صحیح. ہمیں رزق اللہ دے گا. جب اوروں کی بک رہی ہے تو ٹھیک ہماری بک جائے گی. اب ایک بندہ ہے بازار میں کپڑوں کی دکان اس لیے نہ کھولے کہ نہیں یہ پوری مارکیٹ ہی کپڑوں کی ہے تو مجھ سے کپڑے کون لے گا. جہاں پوری مارکیٹ ہی ایک چیز کی ہوتی ہے وہاں زیادہ سیل ہوتی ہے، وہاں زیادہ کسٹمر آتے ہیں. پتہ ہے یہ ساری مارکیٹ ہی کپڑوں کی ہے، یہ ساری مارکیٹ ہی جوتوں کی ہے، یہ ساری مارکیٹ ہی فلان چیز کی ہے، تو وہاں کسٹمر زیادہ آتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے اور بھروسہ اسی پہ رکھنا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.